اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 ہے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کیا تم اپنا دین اللہ کو سکھا رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ آپ کہہ دیجئے میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرما دی ہے، اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ بے شک اللہ وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ رازوں کو، اور اللہ دیکھنے والا ہے ہر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، اور اسلام صرف کچھ اعمال کے کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے اس کے لیے دین کے غلبے کی محنت کرنا لازم ہے۔ جو شخص غلبہ دین کی محنت نہ کرے، وہ کتنا بھی دعوی ایمانی کرتا ہو، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آیت مبارکہ میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہی بات کہی گئی ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے صرف وہی لوگ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لائے ہوں، اور پھر ان کے یقین میں کوئی شک بھی نہ ہو، وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہوں، یہی سچے مومن ہیں۔ اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ایمان کی صداقت عبادات اور اذکار کی کثرت سے نہیں پہچانی جاتی، بلکہ ایمان کی صداقت جہاد فی سبیل اللہ سے جو اپنے مال اور اپنی جان سے کیا جائے اس سے پہچانی جاتی ہے۔ اولئک ھم الصادقون کی سند قرآن بس انہی لوگوں کو دے رہا ہے، یعنی یہی سچے مومن ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تنخواہ دار امام ہوں یا وہ دیندار ہوں جنہوں نے اپنی دین کو روزگار بنا کے رکھا ہے، قرآن نے سچا مومن ہونے کی سند انہیں نہیں دی ہے، بلکہ قرآن سچا مومن ہونے کی سند صرف ان لوگوں کو دے رہا ہے جو غلبہ دین کی محنت میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہوں۔ آج کوئی سچے مومنوں کی تلاش کرتا پھرے تنخواہ دار اماموں میں اور دین کو کاروبار بنانے والوں میں، انہیں یہ سچے مومن نہیں ملیں گے، اور جب انہیں سچے مومن نہیں ملتے تو ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ تلاش کرنے والے انہیں غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ جہاں سچا مومن جانا بھی پسند نہیں کرتا ہے، ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور آج سچا مومن بننے کی کوشش وہ کرتا ہے جس کا دین اس کا روزگار ہے، لہذا وہ سچا بننے میں ناکام رہتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میری بات کئی لوگوں کو ناراض کر دے گی، مگر سچ یہ ہے جو قرآن کریم ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ بے شک سچے مومن تو بس وہ ایمان والے ہیں جو سچائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوں، اور پھر اس میں شک نہ کرتے ہوں، اور اپنے مال سے
یہ فرمایا اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہوں اللہ کے راستے میں، بس یہی سچے ہیں۔ یہ آیت نمبر 15 تھی سورہ الحجرات کی، اور آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم اپنا دین اللہ کو سکھا رہے ہو؟ وَلَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اپنا دین اللہ کو سکھا رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بعض لوگ اللہ کی اس بات سے مطمئن نہیں ہیں اور ملازمت کے طور پر کی گئی اپنی عبادت کو، کاروبار کے طور پر کی گئی اپنی دینداری کو، اور عہدے اور مرتبوں کی مجبوری کے طور پر کی ہوئی دینی خدمات کو وہ دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ اس ملازمت اور اس تجارت سے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے اور ہماری بات کو ماننے سے انکار کریں گے، وہ کہیں گے پیٹ بھی تو اللہ نے بنایا ہے، کیا ہوا اگر ہم بطور محنت کچھ معاوضہ لے لیتے ہیں؟ اگر معاوضہ لے لیا تو یہ اعمال جن کا ہم معاوضہ لے رہے ہیں یہ کاروبار تو نہیں بن گئے ہیں، تو یہ دین کے اعمال، اگر ہم کاروبار میں مصروف ہوتے تو دین کا نقصان ہوتا، لہذا ہم نے دین کو نقصان سے بچانے کے لیے اور اپنا سارا وقت دین کی خدمت میں لگانے کے لیے یہ معاوضہ لے لیا ہے تاکہ ہم دین میں لگے رہیں۔ وہ لوگ دلیل دیتے ہیں اور دیں گے، اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف میں زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی تنخواہ کا مصرف بھی رکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے، چونکہ زکوٰۃ بھی تو عبادت ہے، اور اس دلیل سے وہ اپنے لیے نماز کے پڑھانے کی تنخواہ کو اور دین کے اعمال کے معاوضے کو جائز کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں جب نماز پڑھانے کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے تو جب امام عبادت کی تنخواہ لے سکتا ہے تو پھر ہر عبادت اور ہر دین کے کام کا محنتانہ اور معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر روزگار چل پڑا ہے، ہر عبادت اور ہر دین کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اللہ یہاں پر یہ بات جو ارشاد فرما رہا ہے اس کا مطلب شاید یہی ہے، کیا تم اپنا دین اللہ کو سکھاؤ گے؟ یہ دین جو تم بتا رہے ہو یہ تمہارا گڑا ہوا دین ہے، جس میں اعمال دین کو دنیا کمانے کے لیے بیچا جاتا ہے۔ اللہ نے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس میں آدمی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے اور قربان کرتا ہے، اور جو دین جس پر تم عمل کرتے ہو اس میں دین کے نام پر لوگوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے۔ برادران، ہمشیرگان، میری بات پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ میں یہ ثابت نہیں کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے یا دین کے کسی کام کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ میں یہ صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ سچے مومن اور پکے مومن ان تنخواہ دار لوگوں میں نہیں ملیں گے جنہوں نے دین کو اپنا روزگار اور کاروبار بنا کے رکھا ہے۔ یہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا دوسروں کی زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اور وہ شرعاً اس کام پر مقرر کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کو لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں اس کو جمع کر دے، اور بیت المال اس کی اس محنت کا معاوضہ اس کو بطور تنخواہ دیتا ہے۔ یہ اس کی نوکری ہے، لیکن کیا اس نوکری کی وجہ سے اس کے اوپر جو اللہ نے زکوٰۃ اس پر واجب کی ہے وہ معاف ہو جائے گی؟ نہیں، وہ معاف نہیں ہوتی، اس کو اپنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اپنی زکوٰۃ کا معاوضہ نہیں لیتا، بلکہ وہ دوسروں سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔ اس کے اوپر جو اپنی زکوٰۃ واجب ہے وہ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ لیکن آپ غور کریں کہ نماز پڑھانے والا جو نماز مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھا رہا ہے وہ تو اس کی اپنی نماز ہے، وہ تو اس کے اوپر فرض ہے، اس کو تو اسے ادا کرنا ہے، وہ عبادت ہے، وہ اس کا معاوضہ کسی دوسرے سے کیسے مانگ سکتا ہے؟
تو اگر وہ نماز پڑھنے کا معاوضہ نہیں مانگ سکتا تو نماز پڑھانے کا معاوضہ کیسے دوسروں سے مانگتا ہے؟ یا پھر وہ ثابت کرے کہ حضور نے، خلفائے راشدین نے یا صحابہ نے نماز پڑھانے کی تنخواہ وصول کی ہو۔ اگر یہ نماز جو وہ پڑھا رہا ہے ملازمت ہے، تو اس پر وہ نماز جو اللہ نے فرض کی تھی وہ اس نے ابھی نہیں پڑھی، اور اگر یہ وہ نماز ہے جو اس پر اللہ نے فرض کی تھی تو اس نے ایک ایسے عمل کا دوسروں سے معاوضہ لیا ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیا تھا، اور اس کو وہ بطور عبادت اور بطور دین کے رکن اور فرض کے ادا کرنی تھی۔ اگر لوگ اللہ نے جو ہمارے اوپر عبادت فرض کی ہے، جو دین کا رکن اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، اگر اس کا معاوضہ لینے لگیں تو پھر روزہ رکھنے والا لوگوں سے اپنے روزے کا معاوضہ مانگے گا، نماز پڑھنے والا مقتدی اپنی نماز پڑھنے کا معاوضہ مانگے گا، حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ جائز نہیں۔ نماز عبادت ہے، اس کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میرا مقصد اماموں کی تنخواہ کو ناجائز بتانا نہیں ہے، یا میرا مقصد قرآن پڑھانے والوں، دین کی خدمت کرنے والوں کی تنخواہوں کو ناجائز بتانا نہیں ہے، بلکہ میں صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مخلص مومن اور سچے ایمان والے جن کی قرآن تصدیق کر رہا ہے اور جن کی سچائی کی اور ان کے ایمان کی قرآن سند دے رہا ہے، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے غلبہ دین کی محنت کرتے ہوں۔ اگر یہ امام اور مدرس جو دین کو روزگار بنائے ہوئے ہیں اپنا فارغ وقت غلبہ دین کی محنت میں صرف نہیں کرتے تو ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ ان کی تقلید کی جائے۔ وہ تو ملازم ہیں اور ملازم کی تقلید نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاؤ گے؟ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ ایسے اسلام کا احسان اللہ پر یا اس کے رسول پر مت جتاؤ جو تم نے بطور روزگار اختیار کر رکھا ہے۔ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، آپ فرما دیجئے میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیں جو اپنے دین اور ایمان کا معاوضہ آپ سے طلب کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو اپنے دین اور اپنے ایمان کا معاوضہ آپ سے طلب کرنے آئے ہیں کہ تم میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ تم اسلام لے آئے ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے دنیا عطا کروں؟ گویا کہ تمہارا اسلام لانا میرے اوپر احسان ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے اور تمہیں کفر کی گمراہیوں میں بھٹکنے سے بچایا ہے، اسلام کی ہدایت اور ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ تم کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی اگر تم سچے مومن ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دنیاوی غرض سے ایمان لانے والے یا دنیاوی اغراض کی خاطر دینداری کرنے والے اپنا ایمان نبی پر جتلاتے تھے، یا آج مسلمانوں پر احسان کوئی جتلاتا ہے، اپنے دینداری کے عوض معاوضہ طلب کرتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم دین کے کام میں مشغول ہیں، آپ ہمیں دنیا عطا کیجئے، ہمارے ساتھ خصوصی سلوک اور خصوصی معاملہ فرمائیے۔ اللہ انہی کے جواب میں فرما رہا ہے، کیوں اپنا ایمان اور اس کا احسان جتلاتے ہو؟ تمہارا ایمان خدا کو معلوم ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ برادران، بہمشیرگان، ہمارا مقصد کسی کی عزت اور مرتبے پر چوٹ کرنا نہیں ہے، اور نہ یہ ثابت کرنا ہے کہ مساجد کے ائمہ یا مدرسوں میں بیٹھے ہوئے مفتی اور علماء جو اپنی محنت اور کام کا معاوضہ وصول کرتے ہیں وہ مخلص نہیں ہیں، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ان میں مخلص ایمان والے موجود ہوں اور موجود ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے
کہ مزارات پر بیٹھے ہوئے تمام کے تمام مجاور جو مردوں کے عقیدت مندوں سے نذرانے اور چڑھاوے وصول کرتے ہیں۔ میرے محترم، میری بات پر توجہ دیں، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ مزارات پر بیٹھے ہوئے تمام کے تمام مجاور جو مردوں کے عقیدت مندوں سے نذرانے اور چڑھاوے وصول کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ایمان اور اخلاص سے خالی ہیں۔ میں نہیں کہتا، ہم ایسا ہرگز نہیں کہتے اور نہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد قرآن کی آیت کا صاف صاف مطلب سمجھانا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یعنی مخلص ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی شک نہیں کیا ہے۔ ثم لم یرتابوا، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال، اپنے مال جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اور اپنی جان، اپنی جان جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں اس سے جہاد کیا ہے اور غلبہ دین کی محنت کی ہے، بس یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اگر کسی کو سچا مومن بننا ہے تو اسے ایسا بننا ہوگا۔ اگر کسی کو سچا مومن بننا ہے تو اس کے ایمان ایک ایسا ایمان جو بے شک ہے، اللہ پر اس کے رسول پر لانے کے بعد غلبہ دین کی محنت کو کرنا ہوگا اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے دین کے غالب کرنے کی محنت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔